وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں، وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ دل کو ایک امید کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے۔ جب دکھ بہت زیادہ ہو جائیں تو حل صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اسے تعلق مضبوط کیجیے، مسئلے حل ہوں یا نہ ہوں، لیکن زندگی پرسکون ہو جائے گی اور پھر اللہ راستے بھی نکال دے گا۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں ہوتا، جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے۔ سوچ کو بدلو، ستارے بدل جائیں گے، نظر کو بدلو، نظارے بدل جائیں گے۔ کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں، سمتوں کو بدل لو، کنارے بدل جائیں گے۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں تو رب پہ یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ دعاؤں کا حصہ تو سب بن جاتے ہیں، مگر ہمیشہ دعاؤں کا حصہ بنے رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن پاک سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہوں، اللہ کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہو، تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ فرماتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا، یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جب ہی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں، وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو
تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھا کری، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ دل کو ایک امید کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے۔ جب دکھ بہت زیادہ ہو جائیں تو حل صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اسے تعلق مضبوط کیجیے، مسئلے حل ہوں یا نہ ہوں، لیکن زندگی پرسکون ہو جائے گی اور پھر اللہ راستے بھی نکال دے گا۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں ہوتا، جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے۔ سوچ کو بدلو، ستارے بدل جائیں گے، نظر کو بدلو، نظارے بدل جائیں گے۔ کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں، سمتوں کو بدل لو، کنارے بدل جائیں گے۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اسے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو، جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پہ رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔